بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی دعائیں خیر کرتے رہنا چاہیے، نہ جانے کس کے آمین کہنے سے ہمارے معاملات اچھے ہوں۔ میرا ایمان تو ایسا ہی ہے، یقیناً آپ کا ایمان بھی ایسا ہی ہوگا۔ ویلکم ٹو بیک مائی چینل 10 آئیڈیاز۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ کامنٹس مائی چینل۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی شوہر پر بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، یعنی بیوی کو کیسے رہنا چاہیے۔ نکاح کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ شوہر کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہو، اس کو ضرورت نہ پڑے کسی اور کی طرف دیکھنے کی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے اس کو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے تو نماز پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ عورت سیدھا جہنم میں جائے گی۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیب کسی کے آگے بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اس لیے گھر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ماننا ہوگا۔ البتہ بیوی اپنی رائے اور مشورہ دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی یہ ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ حتی الامکان بیوی کی خوشنودی کا خیال رکھے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ مرد کا ہی ہوگا۔ بیوی کا فرض ہے کہ اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھے تو اسے ادب سے منع کرے۔ اگر بیوی یہ چاہے کہ ہر معاملے میں فیصلہ اس کا ہو اور وہ سربراہ بن جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں توازن رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان اس توازن میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تباہی یقینی ہے۔ کسی مسلمان شوہر کا پہلا حق اور اس کی بیوی کا اس کے شوہر کے لیے پہلا فرض یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کے خلاف شریعت کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اس کی اطاعت ضروری نہیں، اس معاملے میں وہ اپنے اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے۔ ہمیں اپنے اللہ اور اپنے رسول کے بعد پھر اپنے شوہر کو دیکھنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا ہے۔ ایک جگہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کی اطاعت کے حوالے سے نبی پاک نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو عورت اللہ کی اطاعت کرے، شوہر کے حقوق پورے کرے، اسے نیک بنانے کی کوشش کرے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شہیدوں کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اگر اس کا شوہر نیک اور ایمان والا ہوگا تو جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی، ورنہ شہداء میں سے کوئی اس کا شوہر بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کا بیوی پر یہ حق ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے اور نہ شوہر کے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرے، جو کہ آج کل تو معمول ہی بنا ہوا ہے، جس سے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگھار کرے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ اور آج کل کیا حال ہے، گھر میں ہم ماسیاں بنی ہوتی ہیں، جب کہیں جانا ہوتا ہے تو بناؤ سنگھار شروع ہو جاتے ہیں ہمارے۔ بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو اپنے شوہر کو تسلی دے، جیسے اچھے وقت میں اس کے ساتھ ہی اسی طرح شوہر کے برے وقت میں بھی اس کا ساتھ دے۔ یہ نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، جو کہ ہوتا ہے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اور تمام مال و متاع کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی عزت و آبرو اور نسبت کی بھی مکمل حفاظت کرے۔ شوہر کو جس کا گھر میں آنا ناپسند ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو حرام کمائی سے بچنے کی ترغیب کرے۔
بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو بدصورتی یا غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے، اس کو کمتر نہ سمجھے، جو کہ لڑائی کی بنیاد ہے۔ عورت پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی جملہ ضروریات کا مناسب خیال رکھے، حتیٰ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، کہ اس سے شوہر کو ایک حد تک تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے مگر شوہر کی اجازت سے۔ البتہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ بیوی کو نفلی روزے سے منع نہ کرے، یہ شوہر کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے شوہر کی اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، لہٰذا جو ثواب اس عورت کو روزہ رکھ کر ملتا ہے، اب شوہر کی اطاعت کرنے سے اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اس لیے عورت پر یہ نہ سمجھے کہ وہ روزے سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک تمہارا شوہر تم سے راضی نہیں ہوتا۔ کتنی یعنی کہ بڑی بات ہے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے۔ ساری جو لڑائی کی جو جڑ ہوتی ہے وہ زبان سے ہی شروع ہوتی ہے، اگر ہم خاموش رہیں تو کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، اس کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے آج شوہر اور بیوی کے جو ہیں حقوق وہ بتائے ہیں کہ بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ، اور معاشرے میں اسی طرح برائی پیدا ہوتی ہے اور اچھائی پیدا ہوتی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ حافظ۔